अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक हथियार इस वक्त कौन सा है, तो यकीनन आप में से सबका जवाब कोई ना कोई मिसाइल या कोई बम का नाम बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक हथियार कोई मिसाइल या कोई बम नहीं है, बल्कि एक झूठा इल्ज़ाम है, एक झूठी अफवाह है जो कि चंद सेकंड्स के अंदर आपका पूरी पूरी ज़िंदगी या आपका पूरा का पूरा ख़ानदान जो है ऐसे जला के राख कर देगी कि एटम बम भी देख कर उसे शर्मा जाए कि यार क्या इसने जलाया है। एटम बम को भी कुछ सेकंड्स लग जाते होंगे उसे जलाने के लिए, लेकिन वो चंद सेकंड्स के अंदर आपको जला कर राख कर देगी, आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी, पूरा का पूरा मुस्तकबिल। ऐसा है वो इल्ज़ाम। जी नाज़रीन, इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक केस है जो अदालत में ज़ेर समाअत है, जिसका फैसला तो अदालत के अंदर होना था, लेकिन उसका फैसला अदालत के सिर्फ अंदर नहीं हो रहा, बल्कि हमारे पूरे मुआशरे की इज्तमाही रूह का वो फैसला जो है होना शुरू हो चुका है। हमारे पूरे निज़ाम अदल का, हमारी पूरी अदलिया का वो जो है लिटमस टेस्ट बन चुका हुआ है। वो फैसला, वो केस, जज का फैसला आ चुका हुआ है, जज ने अपना फैसला सुना दिया हुआ है। उसके अलावा भी हमारे पास जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट मौजूद है, फिर उसके अलावा पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच जो अपनी तहकीकी रिपोर्ट जमा करवा चुकी हुई है ऑलरेडी। और इन तमाम लोगों की, इन तमाम रिपोर्ट्स की सिर्फ एक ही आवाज़ है कि ये जो मुकदमे हैं बनाए गए, ये मुकदमे नहीं हैं, ये एक पूरा का पूरा कारोबार है। जी हाँ, पूरा का पूरा बिजनेस, जिसे ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप कहा जा रहा है एलिजिडली। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की, और उसमें उन्होंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए, 700 750 लोगों के इंटरव्यूज़ किए। तो ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये कोई जो वो क्या कहते हैं कि कागज़ों का पलंदा नहीं है, ये उन 700 750 कैदियों की चीखें हैं। ये उन ख़ानदानों की बर्बादी की कहानियाँ जिनके नौजवानों को मज़हब के नाम पर एक मुनज़्ज़म जाल में फंसाया गया। लेकिन हैरत की बात है कि इतने सारे हक़ाइक़ होने के बावजूद सबसे ज़्यादा मुखालफत वही लोग जो हैं, जो हमें इंसाफ लेकर देते हैं, वही इसके ख़िलाफ़ हैं। वही कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ना की जाए। हालांकि सबसे पहले तो चाहिए था कि इंसाफ ये मांगते, लेकिन ये क्या करें, ये खुद ही शामिल है। तो खाली बात ये रिपोर्ट्स की नहीं रह गई। अब बात होती है कि आगे इस पर इन्वेस्टिगेशन फर्दर की जाए और फर्दर तहकीक की जाए। और जब तहकीक की बात आगे बढ़ती है तो फिर वो चेहरे भी सामने आते हैं जो जिन्होंने सालों साल से जो है ना इस कानून को, 295C के कानून को ज़ाती मुफादात, इंतकाम, मजहबी असर और रसूख के लिए जो है वो इस्तेमाल करते आए हैं। कैसे लोगों को हनी ट्रैप करता था एक फर्जी लड़की जो सोशल मीडिया पर दोस्ती करती है, फिर आगे उसे एक दूसरा एक आगे मरहला आता है जिसमें वो मजहबी मवाद जो है, फहश मजहबी मवाद, उस ग्रुप्स में उस लड़के को शामिल किया जाता है। फिर उसे उकसाया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, नफसियाती दबाव डाला जाता है उसके ऊपर कि आगे मखसूस जो वो मवाद है उसे मजबूर किया जाता है कि वो आगे भेजे किसी न किसी तरीके से। अगर वो किसी भी झांसे में नहीं आता तो फिर वो उसे नौकरी का, रिश्ते का, बिजनेस का बहाना देकर, अपने साथ जिनसी ताल्लुकात का जो है वो झांसा देकर किसी ऐसी जगह पर बुलाया जाता है जो कि उनकी अपनी मखसूस करदा जगह होती है, नामालूम अफराद की, जो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप है उनकी। और फिर FIA का नाम लेते हैं लोग, लेकिन कहते हैं कि कुछ निजी लोग जो हैं वो नौजवान को अगवा करते हैं, फिर वो बिजली के झटके भी देते हैं उनको, खाली कागजात पर दस्तखत उनसे करवा लेते हैं, जिसको भी उठाया जाता है, जिसकी किस्मत बेचारे की ख़राब होती है, कानून के हवाले कर देते हैं। जहाँ पर FIA का ना तो कोई कहा गया कि फ्रांसिक होता है, ना कोई कवायद की पासदारी है, कुछ भी नहीं। बंदे की कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हो रही, आपके मोबाइल से कंटेंट मिला और ये तो सारी बातें हो चुकी हुई हैं, फ़ायदा नहीं है। 42 की 42 हेयरिंग्स जो है वो पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हो। ये बातें आपको दोबारा बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, यस, ये सिर्फ जो है वो केसेस नहीं है, ये जीती जागती जिंदगियां हैं, जो जिंदगियां इन्होंने बर्बाद की है।
چاہے ہم بات کریں احمد جو نبینہ نوجوان تھا، عزیر جس نے MBA کا جو طالب علم تھا بیچارہ، اصغر جس کے والدین نے یار اپنا سب کچھ بیچ کے وہ اڈیالہ جیل کے قریب رہ رہے ہیں، کرائے پر قریب رہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو بیٹا ہے انہوں نے 17 سال دعائیں مانگ مانگ کر اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اللہ نے انہیں بیٹا پیدا کیا، اور اب وہ جیل میں، اور پھر اتنے سنگین جرم میں. جب عدالت نے کہا کہ یار اس سارے کیس کو سننے کے بعد اور سارے حقائق کو دیکھنے کے بعد کہ اس کی تحقیقات کی جائیں اور اس کے لیے کمیشن بنایا جائے، تو جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ سب سے پہلے بول پڑے، جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ سب سے پہلے ادھر بیٹھے ہوئے کیس جو ہے وہ کمرہ عدالت میں بول پڑے کہ یار یہ جج صاحب جو ہے نا اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں آتا کہ آپ یہ کمیشن بنانے کا آرڈر دیں. ایک وکیل صاحب انہوں نے انٹرویو دیا متی اللہ جان کو، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے جج صاحب نے یہ بالکل اللیگل ہے، یہ نہیں بنتا، وہ نہیں دے سکتے، ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. تو بات یہ ہے کہ جب پوری رپورٹ آئی ہے NCHR کی، اور اس میں جب آپ نے نوجوانوں کو جیلوں میں سڑتے ہی رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا وہ، تب آپ خاموش رہے ہیں، تب آپ کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی نا، تب آپ خاموش ہیں. اور جیسے ہی انویسٹیگیشن کا آیا اور کمیشن بنانے کی بات ہوئی ہے، اچانک سب کو آئینی پیچیدگیاں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، کیا لیگل گراؤنڈز پر ہو رہا ہے، کیا اللیگل گراؤنڈز پر ہو رہا ہے، وہ سب کچھ یاد آ گیا. بڑے بڑے وکیل جو ہیں وہ ایسے ایسے ڈرامے کر رہے ہیں کہ مطلب یقین نہیں آتا کہ یار ان کو کیسے یہ وکیل ہیں کہ کیمرے کے سامنے آپ ایکٹنگ کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ یار مطلب کیونکہ میری بات کی کوئی سینس نہیں بن رہی، میں جو بات کر رہا ہوں وہ فضول بات کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ جو وہ کر ہی جا رہے ہو بات کہ یار یہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے تھے وہ، مجھے ان کا نام بھول گیا، جو متی اللہ جان کو ابھی انٹرویو دے رہے تھے، میں تھوڑی دیر پہلے دیکھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئین کے خلاف تھا، یہ دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا، تو ہم نے اس کی لیگل گراؤنڈز کو چیلنج کیا، ہم نے کسی کو بھی جو ہے وہ بنایا نہیں ہے، اس میں شریک نہیں ٹھہرایا دونوں پارٹیوں میں سے. تو آپ نے اب یہ نظر آ گیا وکیل صاحب، حیرت ہے حیرت ہے. پھر کافی جو ہے وہ بیک لیش اس میں دیکھنے کو ملا، یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا جائے صاحب نے، اس میں ہمارا جو ایک مذہبی طبقہ ہے اس کی طرف سے، جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا. میں یہ پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو ریکارڈنگ یا اسٹریمنگ لائیو نہ ہو رہی ہوتی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جج صاحب جو ہے وہ اس دنیا میں ہوتا، اللہ معاف کرے، اللہ ان کی زندگی لمبی کرے. لیکن دیکھو اب آپ کہہ رہے ہو کہ وہ جج کے پاس جو ہے وہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا کمیشن کا حکم دے سکے، لیکن آپ کو وہ بندے وہ جیلوں میں سڑتے ہوئے لوگ نہیں نظر آئے، آپ نے کمیشن کی رپورٹ نہیں پڑھی، آپ نے اسپیشل برانچ کی رپورٹ نہیں پڑھی، آپ نے بالکل آنکھیں بند رکھیں. کیوں آپ نے ان کے لیے جا کے کیوں نہیں ان کے لیے اپیل، رحم کی اپیل کی، آپ نے ان کے کیسز کیوں نہیں لڑے؟ شاید آپ نے لڑے بھی ہوں لیکن اس میں بھی پتہ نہیں آپ کا کچھ مفاد ہو یا کیا ہو. پھر انہوں نے جج صاحب نے کہا جی کہ بھائی سچ کی تلاش کا حکم دیا، کمیشن جو ہوتا ہے کمیشن کے پاس نہیں ہے یہ رائٹ کہ وہ سزا جزا کا فیصلہ کرے. انہوں نے کہا کہ بھائی انویسٹیگیشن کرو، جو لیپسز ہیں ہمارے انویسٹیگیشن میں جو رہ گئی ہیں کمیاں، وہ ان کو پورا کیا جائے، دیکھیں کہ کہیں پر کمی ہے یا کہاں پر کوتاہی کی گئی ہے جان بوجھ کر، یا کیا یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ کتنی کو سچ ہیں، یہ اصل میں معاملہ گیا. اور اب یہی سچ کسی کے لیے جو ہے نا وہ خطرہ بن چکا ہے، اور وہ کس کے لیے وہ سب کو پتہ ہے کہ کون سا وہ گروپ ہے، ہنی ٹریپنگ گروپ اور بلاسفیمی بزنس گروپ. اور یہ جو مخالفت کر رہے ہیں یہ مخالفت نہیں ہے، یہ ان کا خوف ہے، اور وہ خوف میں ایسی ایسی جو ہے نا وہ باتیں کر جاتے ہیں جن کی کوئی سینس ہی نہیں بن رہی ہوتی. ایک عام بندہ بھی دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ وکیل ہے تو بات کیسی کر رہا ہے، بالکل اللاجیکل. کیونکہ اگر ایک آزاد غیر جانبدار کمیشن بن گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بے نقاب ہو جائیں جو جعلی مدعی بن کر FIRs کرواتے رہے اور جو مذہب کو بطور بزنس چلاتے رہے.
جو ریاستی اداروں تک اپنے لنکس بناتے گئے اور آج سب سے زیادہ جو ہے وہ شور مچا رہے ہیں. تو یار میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا کہ یہ کمیشن نہیں بننا چاہیے، یہ تو ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، توہین مذہب کے مرتکب جو ہیں ان کو یہ سہولت بڑی دی جا رہی ہے، میں صرف سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ اگر واقعی مطلب سچ کی سائڈ پر آئے تو یار ایک آزاد انکوائری سے جو ہے نا وہ کس بات کی گھبراہٹ ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. بھائی اگر آپ کا دامن صاف ہے تو کمیشن سے پریشانی کیوں ہے؟ یہ اس کا کوئی سینسیبل جواب ابھی تک مجھے نہیں ملا. میں ویٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بھی ملے کوئی جواب اس کا، تاکہ میرے من کی بھی شانتی ہو. حالانکہ ہمارے پاس یہی وقت ہے کہ یار ہم ایک ایک بات پر کھڑے ہوں کہ صاف شفاف، بلا جھجک، بلا خوف، بے خوف تحقیق ہو، انویسٹیگیشن ہو. اور اگر کوئی اس انویسٹیگیشن سے ڈرتا ہے تو شاید میرے خیال سے وہی اس کاروبار کا، اس گروپ کا بینیفیشری ہے، وہی فائدہ اٹھانے والا ہے. یہ صرف انصاف کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف نظام کو یرغمال بنانے والوں کے چہرے بے نقاب کرنے کا وقت ہے. بالکل، جنہوں نے آج تک یہ 295C کو اپنے مطلب کے لیے یوز کیا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے یوز کیا، ان کے چہرے کو بے نقاب کرنے کا وقت ہے. اور فیصلہ اب صرف عدالت کا نہیں، فیصلہ قوم کا بھی ہے. اور امید کرتا ہوں کہ یار نا ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کچھ تو سینسیبل ہو یار. اچھا، تو اس ویڈیو کو یار شیئر کرو، پھیلاؤ، تاکہ یہ جو روشنی ہے ان اندھیری جگہوں تک پہنچے جہاں سب سے زیادہ روشنی جو ہے وہ پردہ عزیز ہے، جہاں روشنی جاتی نہیں ہے، سچ کی روشنی. اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یار آپ کیا سمجھتے ہو کہ یار یہ 295C کا جو قانون ہے اس میں کچھ امینڈمنٹس یا کچھ چینجز ہونے چاہیے، یا کہ کہاں پر ہمیں جو ہے وہ اس میں بہتری لا سکتے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.